اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرما۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستاں دے علم ہے کہ مجلس اعضاء منسوب ہے بنت رسول خدا نال سجدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علیہ بی بی پاک نالے مجلس پاک منسوب کیتی گئی اور بی بی دا تذکرہ جناب سیدہ دے متعلق پوری دنیا دے مسلمان کم از کم انہا تعارف ضرور سمجھتے ہیں کہ بی بی پیغمبر دی بیٹی اور جڑے بندے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں بھی منتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ انہاں 4 وچوں میں بطول ایک جڑے بندے 4 بیٹیاں تسلیم کرتے ہیں کوئی ہر جڑی گل نہیں، اپنا عقیدہ ہے، اپنا ایمان ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جڑی جناب سیدۃ نساء العالمین ہے تے جڑی سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، تمام جنتی عورتاں دی سردار اور تمام کائنات دی عورتاں دی سردار وہ جناب سیدہ ہے۔ ٹھیک ہے جا اچھا، یہ مطلب ہے کہ بی بی دا تعارف لوگوں تک ہے کہ بی بی عالمین دی نساء دی بھی سردار نے اور جنت دیاں عورتاں دی بھی سردار، یہ بھی تعارف ہے۔ اگلا تعارف جناب علی علیہ السلام دی زوجہ ہونا، یہ بھی تعارف پیغمبر دا بچہ بھی جان۔ حسنین شریفین دی والدہ ماجدہ ہونا، یہ بھی بی بی دا تعارف معروف ہے۔ رسول اللہ دی دختر نیک اختر ہونا، امیر المومنین دی زوجہ ہونا، حسنین شریفین دی والدہ ماجدہ ہونا، یہ بی بی دے او تعارف نے جڑے نسب نال تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بی بی دی شان کوئی زیادہ سمجھے یا کٹ سمجھے، انہاں تعارفاں تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، یعنی پیغمبر دی بیٹی ہون دا انکار نہیں ہو سکتا، حسنین شریفین دی والدہ دا انکار نہیں ہو سکتا، امیر المومنین دی بیٹی ہون دا بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ اے جڑے جناب دے سامنے ٹینٹ لگے نے اور اتنی روشنیاں اور اتنا مجمع اور اتنا اہتمام اور اتنی اجازتاں اور اتنی تگ و دو اور عالم دین پڑھانا، ذاکر پڑھانا، میرے جیسے کام خطیب پڑھانا، یعنی یہ ساری محنت تو بعد تہاڈا کی خیال ہے؟ اسی یہ دسنا چاہتے ہیں کہ بی بی نبی دی بیٹی ہے؟ اتنے اہتمام نال یہ دسنا ہے، یہ تو پتہ ساری دنیا پتہ ہے، پہلے ہی پتہ ہے۔ بندہ بہت بڑا جلسہ کر کے تے زرداری صاحب نو تھے مہمان خصوصی بنا کے تے اعلان کر کے آکھے بھی یہ فیصل آباد ہے، تے بندہ آکھے جلسہ کادے واسطے کیتا جی؟ بندہ آکھے دسنا سی کہ فیصل آباد۔ بندے اندر کی کر دے ہو پائے؟ ایڈا اہتمام اس واسطے کیتا ہے؟ ایڈا اہتمام اس واسطے نہیں کہ بی بی نبی دی بیٹی نے پتہ لو، امیر المومنین دی زوجہ یہ بھی پتہ لو، حسنین شریفین دی والدہ ماجدہ یہ بھی پتہ ہے۔ قرآن تے میرے 2 ہاتھ نے، اسی اہتمام اس واسطے کرنے ہیں تاکہ کائنات نو دسیا جائے صرف نبی دی بیٹی دا نام فاطمہ نہیں، دین دی ضرورت دا نام فاطمہ، اسلام دی ضرورت دا نام ہے۔ میرا جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے انہوں ذرا ایک واری پڑھیے، پھر اس کے تحت بی بی دی بارگاہ حاضر ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت چاہیے، ایک جماعت چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ تم میں سے ایک جماعت چاہیے، تو انہوں پتہ ہے جماعت تو بھی آؤں دی ہے کہ نہیں آؤں دی؟ تم میں سے ایک جماعت چاہیے، وہ بھی جدو اپنی جماعت دی دا تعارف کراندے ہیں تو اسے آیت نال ہی کراندے ہیں۔ یارہ جماعت تبلیغ واسطے آؤں دی ہے، انہوں نے پوچھو نا بھی یہ کتھوں شروع ہے، تو آندے نے قرآن پاک جو حکم ہے اللہ دا کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ، تم میں سے چاہیے امتن، ایک امت، ایک جماعت، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ یہ قرآن کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور خیر کی طرف بلانے کا طریقہ یہ ہو کہ وہ حکم دیں نیکی کا، وہ امر کریں نیکی کا، وہ حکم کریں نیکی کا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ،
اور فرماتے نے خالق، اور وہ برائیوں سے منع کرے، ینہونا منع کرے، انل منکر برائیوں سے، منکر چیزوں سے، بری چیزوں سے، برائیوں سے منع کرے اور نیکی کا امر کرے۔ تم میں سے کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرے، ترلے نہ کرے۔ سن دو پہ میری گل کوئی نہ، میں یارا قرآن دا حکم کی اللہ فرمانتا ہے یامرون بالمعروف، جو نیکی کا حکم کرے، یامرون حکم کرے، امر کرے۔ حکم تے حکم ہوتا ہے نا یارا، بچے نو میں آکھاں کھڑا ہو جا، یہ حکم ہے، تے جے آکھاں مہربانی کر، یہ تے حکم نہیں نا۔ اللہ اس جماعت دی گل پہ کردا ہے جڑی امر کردی ہے، تے امر وہ کردا ہے جڑا صاحب امر ہوئے، امر وہ کردا ہے اول الامر ہوئے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے جی، امر کرنا، حکم کرنا بڑا مشکل کام۔ حکم حاکم کرتا ہے، حکم حاکم کرتا ہے۔ یہ جڑی ساڈی اپنی تبلیغی جماعت ہے نا، ساڈی اپنی رائے بنڈ والی ساڈی اپنی ہے، چلو چلو مسلمان نہیں اسی، وہ یارا اسی مسلمان تو وہی مسلمان نے تے اپنی ہوئی نا۔ فیصل آباد میرا ایک مرلہ بھی زمین نہیں، لیکن میرا اپنا شہر، وہ میرا اپنا شہر ہے۔ کی گل ہے میری، لیکن مرلہ بھی میرا اتنے نہیں، لیکن میرا اپنا ہے۔ تسی میرے اپنے نہیں تو پھر میرا شہر بھی میرا اپنا ہے، تے جو رائے بنڈ والے ساڈے اپنے نے تو پھر تبلیغی جماعت بھی ساڈی اپنی۔ وہ جا کے کرتے کی نے، وہ گلی گلی بندے نو جا کے آندے نے پہ شام نو اتنے اللہ دیا گلاں ہونیاں نے، نماز عشاء ہو گئی مگر بہن اس تو بعد اسی تمہیں تبلیغ کریں گے اور دساں گے کہ دین کی ہے، قیامت کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اتنے ضرور آیا جی، مہربانی۔ چل بھائی بھائی کیا کہ اللہ دیا گلاں ہون گیاں اور ایک قرآن تے عین مطابق ہے، جناب مہربانی۔ یہ جتے تساں ایک کدی ویکھیا ہوئے پیو نہ بیٹھی دکان تے بندے بیٹھے ہوتے آکھیا ہوئے اوئے اوتھے آنا جو ہے، یہ جانتے نے؟ ہاں نہیں، اے امر ہے، سبحان اللہ، حکم ہے۔ وہ حکم نہیں دیندے، وہ منت کر دیں کہ آؤ آ کے گل سنو، دعوت دیندے، دعوت۔ اللہ فرماتا تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو امر دینے کا حق رکھے، جو حکم دینے کا حق رکھے اور برائی سے منع کرنے کا بھی حق رکھے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک ھم المفلحون، وہی اللہ کے نزدیک کامیاب لوگ ہیں۔ بہت شکریہ، کامیاب۔ میرا اج دا موضوع کامیاب ہے، تسی نام ہی بولو، میں کام ہی کامیاب۔ میرا موضوع کامیاب ہے نا، کامیاب ہے۔ وہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جڑے نیکی دا حکم دیندے نے تے برائی تو منع کر دیں۔ یہ کام بڑا اوکھا جی، اوکھا جی۔ میں اپنے بچے نماز دا حکم دے سکنا کہ نہیں؟ میں باپ ہونا دا دے سکنا کہ نہیں؟ دے سکنا، میں باپ ہاں، میں حکم دے سکنا اٹھو ہے نماز پڑھو، تے جے آپ ہی 11 بجے اٹھاں، فجر والے آپ ہی نہ اٹھاں تے حکم کیڑے ویلے کراں؟ تے جے میں حکم کراں کسے اپنے بچے نو سگرٹ نہیں پینا تے اوتھے تاں میں تے عام جی آپ نہ پیندا ہواں، آپ 6 ڈبیاں پھونکدا ہواں، میں تو حکم دین دے قابل ہی نہیں رہ گیا۔ ہن صاحب نے جے حکم دین والے کیویں دے ہونے چاہیے؟ میرا خیال ٹھیک ہو گیا۔ یامرون بالمعروف دی سارے بچے تک بھی سمجھ آ گئی ہے۔ ایک جماعت ہونی چاہیے جو تم کو نیکی کا حکم کرے اور برائیوں سے منع کرے۔ جڑا بندہ آپ نیکی نہ کر سکے وہ نیکی دا حکم نہیں دے سکتا، تے جڑا آپ باز نہ آوے وہ کسے نو کسے کام تو روک نہیں سکتا۔ ایتھے تے ایڈے ایڈے ودے منڈے میں نو تاریخ جو ملے نے جنہاں سکیاں پیواں نو کہہ دیتا ہے میں نو سزا ہو دے وے جدے چ کوئی عیب نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مہربانی کرو، یہ تو مطلب دوستوں تک گل پہنچ گئی۔ ایک خاص جماعت ہے جڑا نیکی دا حکم بھی دے سکتی ہے اور پھر وہ برائی تو منع بھی کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ وہ لوگ کون نے؟ کامیاب۔ جڑا کامیاب لوگ ہوندے نا جی، یہی ہادی ہوندے، جڑے کامیاب لوگ ہوندے نے وہ ہادی ہوندے۔ یہ تمہیں پتہ ہے یہ جڑا مطالعہ پاکستان ہے، جڑا مطالعہ پاکستان ہن تک نہیں پڑھیا وہ مطالعہ اسلام کیڑے ویلے پڑھے گا؟ اور جنہوں پاکستان دی تاریخ چنگی طرح نہیں ہوندی انہوں اسلام دی تاریخ نال کی غرض ہو سکتی ہے؟ تسی بچے بیٹھے نوجوان پڑھے لکھے، مطالعہ پاکستان وچ نا کوئی شخصیات دا ذکر ہوتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح دا، علامہ اقبال دا، لیاقت علی خان دا، محمد علی جوہر دا، سر سید احمد دا، ہے نا جی؟
انہاں دیاں تصویراں سکول دے باہر لگیاں ہوندیاں. چلو کئی نکے بال جا کے سکول دی باہر دیوار ویکھ کے آندے نے مر کے بابے مگروں اتھے آ کون نے؟ اور بچے وہ جڑیاں دیوار تے باہر بابیاں دی تصویراں لگیاں ہوندیاں نا اے کامیاب لوگ. مہربانی قبلہ یارا قوم دے جڑے ہیرو ہوندے نے انہاں تسی کسے چھاونی چ جاؤ نا تانوں اوتے حال نظر آؤن گے وچ شہداء دیاں تصویراں وچ غازیاں دیاں تصویراں تے وڈے لوگ جڑے نے یہ کامیاب لوگ نے. کامیاب لوگاں دی زندگی نو نمونہ عمل بنائیدا ہے, ناکام لوگاں دی زندگی نو نمونہ عمل نہیں بنائی. اچھا ایک بندہ کامیاب زندگی گزار گیا ہے, قائد اعظم محمد علی جناح, وہ دی فوٹو لگی, جے میرے ابے دی نہیں لگی تو میں رون لگ پا. جدی کامیاب وہ ہویا, میرا ابا ایڈا کامیاب نہیں ہویا. نہیں مطلب علامہ اقبال دی فوٹو لگی ہوں اسی آخی پہ علامہ اقبال دی عمر تو ساڈے گھر ہی بزرگ ہے وہ کدھر فوٹو نہیں لگی. اللہ دیا بندیا کامیاب لوگ مشعلے راہ ہوندے نے, کامیاب لوگ مشعلے راہ ہوندے نے. کامیاب لوگاں دی پیروی کیتی جاندی ہے, کامیاب لوگاں نو آئیڈیل بنایا جاندا ہے. آئیڈیل ہن ٹھیک لفظ آ گیا مینوں. تہاڈا جڑا کوئی آئیڈیل ہے تانوں وہ یاد آ گیا, میری تو کتے سننی. میں پہ آنا کہ جی آئیڈیل شخصیت ہوندی ہے, آئیڈیل شخصیت. یقین کرو جڑا بندے اندر نا یہ شیعہ او دے منکر نے ادھر قرآن تے ہاتھ نے میرے اسا منکر ہو کے جہنم میں جانا. تیرا خیال اور جڑا منن دے قابل ہوئے بندہ دا منکر ہو جاتے جہنم میں جانا نا. ساڈا جہنم میں جان دا پروگرام نہیں, صرف ایکو گل ہے ایسی آئیڈیل صرف معصوم نو من جدے وچ کوئی عیب نہ ہو. بہت شکریہ قبلہ. جدے وچ کوئی عیب نظر نہ آئے, وہ صرف مشعل راہ ہوئے, وہ دا ہر عمل ساڈے واسطے نمونہ عمل ہو. وہ ہوئے جڑا زندگی چ غلطی نہ کرے. میں ایک باری اٹک گیا تو وہ جڑے پنڈ جانا سی, میں کہ وہ پنڈ مینوں نہیں پتا کتنے جانا ہے. انہیں کہا جیپ ایک کھلوتی ہے چوک وہ دے مگر مگر آ جاؤ. سلام علیکم ہوئی, وہ جیپ ایک سردار صاحب بیٹھے سن, انہوں نے مگر ہاں گڈی لا دیتی. سردار صاحب ساڈے اگے سن مگر سن, اہاں تے جیپ دا نمبر ویکھ لیا, جیپ ویکھ لی, اہاں وہ دے مگر ٹرنا شروع ہوئی. وہ جیڑا چوک آوے اتھے ہی سردار صاحب پوچھن وہ پنڈ کدھر ہے. میں انہوں نے فون کیتا, میرے اگے کیڑا بندہ لا دیتا جی, اے کی ہویا ہے؟ میں کہ سردار صاحب نو تے آپ کوئی نہیں پتا. ہاں تو میں پھرنا کی کیتا جی, یہ سردار اپنے گا تو میں اپنا گا. فیصلہ آباد تھوڑی لیٹ سے کدی نہیں ہوئے. میں پہنا جڑے میرے اگے لا, شکریہ قبلہ, وہ جڑا میرے اگے لایا جے یہ کتے اپنے گا تو میں اپنا گا. میں کہ تھان تو آپ پہ پوچھ دے رہے, ہو سکے جلدی آؤ. میں جلدی انہیں ہونا ہے کہ میں ہونا ہے. وہ جلدی ہویا تو میں جلدی آ جاؤں گا, وہ لیٹ ہویا تو میں لیٹ آ جاؤں گا. خدا دی قسم وہ بھی پریشان تو میں بھی پریشان. اتھے میں جا کے مجلس ہی اتھوں شروع کی تھی, جنہوں پتہ نہ ہوئے وہ دے پیچھے نہیں لگی. خیر ہوئے نوجوان, بہت شکریہ. خیر رہنما آئیڈیل, شکریہ قبلہ. کامیاب لوگوں کو آئیڈیل بننا چاہیے. کامیاب لوگ کون نے؟ وہ جڑے نیکی دا حکم دے سکتے ہیں تو برائی تو منع کرن دا حق رکھتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ بندے انہوں نے آنکھیں لگ جان, نہ لگن, پر حکم دے سکن. حکم وہ دے وے جدے ابے وچ بھی وہ عیب نہ ہو. خدا دی مینوں قسم ہے, لوکی تانا دینا ہوئے نا تے لب لوب کے بھی دے لیندے, تانا دینا ہوئے تے لب لوب کے بھی دے لیندے نے. فلانے دا فلانا, فلانے دا فلانا تواڈے وچ وہ ہے. میں لمبی گل نہیں کرتا, میں تے بی بی پاک دی عظمت پڑھنا چاہنا نا. میرے عزیزو دنیا تے بڑے بڑے کامیاب مرد گزرے نے, بڑیاں بڑیاں کامیاب مستورات بھی گزری. محترمہ فاطمہ جناح دی فوٹو تساں نہیں دیکھی, قائد اعظم دی ہمشیرہ. یہ دا مطلب بہن کامیاب ہوئے تے فوٹو پرا دے نال آوندی. تہاڈی کیا بات ہے, مولا تانوں جزائے خیر دے. جتھے جتھے ذکر قائد اعظم محمد علی جناح دا ہوندا ہے اوتھے اوتھے حضرت فاطمہ جناح دا بھی قبلہ ذکر ہوندا ہے. اور میرے عزیزو فاطمہ جناح دے مقابلے تے بھی لوکاں الیکشن لڑے ہے. اے وہ ملک ہے, وہ یہ ملک ہے. فاطمہ جناح قائد اعظم دی نشانی ہوئی رہ گئی سی. کراچی دی دوسری منزل تے نا قبلہ قائد اعظم بہ کے تے منشور لکھتے سن پاکستان دا, دستور لکھتے سن پاکستان دا. تے بہن کول چراغ لے کے بیٹھی ہوندی سی, دیوا, اور روشنیاں دا شہر سی. مطلب ایسے بھی کسی ویلے لائٹ جا سکتی, لائٹ گئی تے کدھرے دستور چ لیٹ نہ ہو جائیے, منشور لکھنے چ لیٹ نہ ہو جائیے. نال بہن بیٹھی ہوتی سی چراغ دا انتظام کر کے.
قبلہ بہت شکریہ قبلہ. سویرے کسی بندے لنگ دیا نا ہوتا قریبی سی قائد محمد علی جناح پوچھنے لگا کہ تسی رات نو آپ تے جاگتے ہو. میں ایک دن گزرتا سا پیا تو نال مشیرہ بھی تھوڑی جاگتی. قائد اعظم دا جملہ عرش تے لکھن دے قابل خدا دی قسم فرماندے نے میں نے انقلاب لانا چاہتا ہوں اور میں نے انقلاب کا درس کربلا سے لیا. انقلاب لانا چاہتا ہوں اور انقلاب کا درس میں نے کربلا سے لیا ہے. بہن کو اس لیے ساتھ رکھتا ہوں میں نے کربلا سے اندازہ کر لیا ہے جس تحریک میں بہن کا ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا. صدقے جاواں تاں علامہ اقبال دا پاکستان شکریہ ایک قائد اعظم دا پاکستان تاں علامہ اقبال نے فرما سی حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یکے حسین رقم کرد بدیگر زین. اتھے بندے خورے عشق دا کی ترجمہ کیتا. اتھے ایک منڈا تے ایک بچی دووے خودکشی کر جان تصویر اخبار تے آ جاندہ ہے کاف بھی خودکشی کر گئی ہے توئیں بھی خودکشی کر پورا نام ہی نہیں لکھیا ہوندہ تے بابے پرانے چاہ دی دکان تے بیٹھ کے آندہ عشق. علامہ اقبال نے قلم توڑ دیتا اور فرماتے ہیں لفظ عشق اگرچہ قرآن چ کوئی نہیں لفظ عشق قرآن چ کوئی قرآن چ محبت دی آخری ڈگری دا نام مودت ہے. قرآن چ محبت دی آخری ڈگری دا نام مودت ہے. عشق ویسے عربی دی لفظ ہے. علامہ اقبال نے بہت استعمال کیتا عشق نے لیکن انہاں کہ عشق دی توہین نہ کرو. جتھے کوئی گڑبڑ ہوندی ہے تے جتھے کوئی بے حیائی ہوندی ہے تے عشق آ گیا. وہ فرماتے ہیں حدیث سے عشق دو باب است کربلا و دمشق. عشق کی کتاب کے دو ہی باب ہیں ایک کا نام کربلا ہے ایک کا نام دمشق ہے. یکے حسین رقم کرد و دیگر زینب ایک کے لکھنے والا حسین ابن علی ہے دوسرے کو لکھنے والی زینب بنت علی ہے. اور فرماتے ہیں جنہوں عشق چڑھے ہے نا پہلے وہ مرد ہوئے تے حسین نو پڑھے عورت ہوئے تے زینب نو پڑھے. مہربان سبحان اللہ. پھر خودکشی نہیں ہوگی شکریہ کرنا. جدوں بچہ شبیر نو پڑھے گا تو ساڑی بیٹی بی بی زینب نو پڑھے گی پھر خودکشی نہیں ہوئے گی پھر دین دی سمجھ آ جائے. میرے عزیزو اساں جڑے مرد مننے نے آئیڈیل وہ بھی کامیاب لوگ مننے نے جڑیاں مستورات منیاں نے وہ بھی کامیاب منیاں. چونکہ مستور سیدہ دے نام دی مجلس ہے اس واسطے میں مستور دا ذکر پاک کر دینا. یہ سورہ مبارکہ میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ جناب علی روم دی آیت مجیدہ تمہارے سامنے پہلے پڑھ دینا تاکہ یہ آغاز میں اچھے طریقے نہ کر سکے. اللہ فرماتا ہے من آیات ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں ازواج میں رکھ دیا ہے تم کو پیدا کر کے جوڑے بنا دیے. زوج مرد نو آتے ہیں زوجہ بیوی نو آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ازواجا تم کو ہم نے جوڑوں میں بانٹ رکھا ہے. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا تاکہ تم ایک دوسرے سے آرام پکڑو ایک دوسرے سے سکون پکڑو. جوڑے سکون واسطے بنائے گئے. دوسری اللہ فرماتا ہے جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً پھر ہم نے جوڑوں کے درمیان مودت بھی ڈال دی محبت کی آخری ڈگری اور ساتھ اس میں رحمت بھی اپنی ڈال دی. جب اللہ کے حکم سے جوڑا بنتا ہے اس میں رحمت ہوتی ہے خودکشی نہیں ہوتی. اللہ دے قانون دے مطابق جدو جوڑا بنتا ہے اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اس بات میں نشانی ان لوگوں کے لیے ہے جو فکر کرتے ہیں. ایس ویلے بندے فضول نہیں بیٹھے کسی فکر نال بیٹھے. یار سارا مجمع اتنا بڑا آخری جڑا بندہ دوست میرا کھڑا ہے وہ دی میں شکل اچھی طرح پہچان بھی نہیں سکتا اتنی دور کھڑا ہے الحمدللہ اتنا بڑا مجمع ہے تو پھر کسی مقصد دیتا ہے تو بیٹھا ہے فکر دیتا ہے تو بیٹھا ہے. یہ فکر ہے. اللہ فرمایا فکر والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں رکھا ہے. خالق فرماندہ سا جوڑے سکون واسطے بنائے نے. شادی شدہ صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد تسی بھی پڑھ لو بچے تسی اللہم صلی علی
ہوں اگے جڑے بیٹھا ایک گروپ انہاں چوں کسے دی ہوئی ہی نہیں آ جڑے بیٹھے نہ کہ 5 6 7 انہاں دی کوئی لو جن انہاں نعرہ مار کے دسیا میری ہوئی اچھا جی وہ شادی شدہ نو متاں سلوات پڑھائی ذرا ایکٹیو ہو جانا یہ اللہ دا قرآن لا ریب ہے یہ شک تو کوئی نہیں یہ جدہ چی شک نہیں نا یہ آندہ جدو جوڑا بندا ہے نا ادو سکون واسطے بندا ہے یہ شادی شدہ ایمانداری نہ دسیا جی یہ جدن دے جوڑا چی آئے ہو سکون ہی ہے نا تو ساکو آسڑیا میں کو کی پڑھنا میں تو ایک گل پوچھئے تے قرآن دی آیت پڑھ کے پوچھئے تے قرآن پاک نو پیچھے رکھ کے پوچھئے میں دین دی گل پہ کرنا میں عام گل تو نہیں کرنا قرآن کہہ رہا ہے اچھا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ لم یلد ولم یولد کسے نو شک ہے کسے مولوی نو پوچھ لو ویسے فون کر کے کہ اللہ دا پرانے زمانے چ کو پتر تو نہیں سی ہوندا یا اللہ دا کو دادا کو پردادا نہیں نا یہ دا مطلب قرآن لا رہے بے لا رہے بے جڑی گل قرآن چاہ جاؤ تے شک تے نہیں نہ ہوندا یہ دا مطلب جدن دی شادی تہاڈی ہوئی ہے اگر بندہ قرآن پڑھے تو اس صاحب تے پھر سکون ہی ہے نا تے تساں ہس کے گل گوا چھڑی میں ایک تا مجلس پڑھی تو میں آج پڑھ کے آکھیا میں جدن دی شادی ہوئی سکون ہی ہے اور اتھے ایک بندہ بیٹھا وہاں دیکھو میں کی ہویا اس کا پہلا آیا سی جدوں تک نہیں سی ہوئی جدن دی ہوئی ہو میں نو پتہ میں کہا جی میں تو اتھے مرداں چ بہ کے آنجاں کرنا نہ پیا تیری بیوی پردے چ بہ کے آنجاں پہ کر جی تینوں وہ کو سکون کو انہوں کتھوں آ گیا یہ دا مطلب ہے کہ قرآن میں تو لکھے ہے ہائے ہائے کیا بات ہے بھائی قرآن چ لکھے ہے جس گھر شادی تو بعد سکون نہیں او اج دھیان نال سن لے قرآن کافی نہیں مولا تینوں جزائے خیر دے بے بھائی قرآن چ لکھے ہے کہ جدو شادی ہو جائے سبحان جدو شادی ہو جائے ادو سکون ہونا چاہیے مرد نو بیوی دی طرفوں سکون بیوی نو مرد دی طرفوں سکون تے جب دو بے سکون نے تے ثابت ہو گیا پھر قرآن کافی نہیں میں کہ یا رسول اللہ قرآن ہی تے تسا فرمایا سکون تے ساڈے گھراں دی جڑی حالت ہے قرآن بھی کہہ رہے قرآن بھی کہہ رہے تے سکون بھی کوئی نہیں یقیناً پیغمبر فرمان گیا میں نا 1.25 لاکھ بندے نو کھلار کے تے جلسے چاکیا سی میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں صدقہ جانا میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے اور قرآن کو سینے سے لگانے والوں اگر گھر میں سکون چاہتے ہو تو مرد میری سیرت پڑھے عورت خدیجہ کی سیرت پڑھے مرد حیدر کرار دی سیرت پڑھے میری تیاں پہنا ساریاں سیرت خدیجہ الکبریٰ پڑھا ہون اگلی گل لے کہ میرا مشورہ ہے کہ نبی پاک دی سیرت سانو پڑھنی چاہیے کہ مرد نو کیویں رہنا چاہیے تے عورت نو کی دی سیرت پڑھنی چاہیے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دی ہون کوئی بندہ سوچ سکتا ہے ویسے اللہ نہ کرے کوئی انج پٹھی گل سوچے لیکن وہ سوچ سکتا ہے کہ اس مولوی نو بندہ پوچھے کئی بندے پھر آندے نے اس مولوی نو بندہ پوچھے تے بندہ پوچھ لے جتے پوچھنا پر بندہ ہونا چاہیے پوچھ لے بندہ کوئی گل نہیں پوچھنے والی گل پوچھنی چاہیے مہربانی قبلہ پوچھنے والی گل پوچھ لینی چاہیے ہر جڑی گل کہ لڑن والی تو گل ہے ہی نہیں نا اصل گل ہے کہ ساڈا مزاج بڑا تنگ ہو گیا ہے مزاج اچھا کسی بندے کو آخی تینوں کی تکلیف ہے وہ آندا تینوں کی تکلیف حالانکہ اس تکلیف پوچھی یعنی مزاج ایسا سڑیا بڑیا مزاج ہو گیا کہ بندے اچھ تھوڑا جہا تحمل تو ہونا چاہیے جنہوں پوچھے نا تینوں کی تکلیف ہے ہو سکتا تینوں کی تکلیف تے ڈاکٹر نو بندے 3000 فیس دے کے نا تے بہندے نے تے وہ پوچھدا کی تکلیف ہے تے بندے تسی ہوندے نے اے بھی تکلیف دیکھ لو پیسے دے کے بندے تکلیف دسی ہوندے نے
تے جڑا مفت پوچھدا او دی ہتھی پے جاندا. میرا خیال ہے کہ گل کو بندہ پوچھے تے حرج والی گل کوئی نہیں, آرام نال دا جواب دینا چاہیے. اگر ایک بڑا سوال ہے کہ بلا اگر میرے کو کوئی بندہ گل پوچھتا ہے میں جواب آؤندا تے دے دیاں گا تے میں تاں بھی میری عزت ہے, تے جے آکھا مینوں نہیں آوندا تاں بھی میری عزت. اتنے تھی چپ کر گئے ہو, جی مینوں نہیں آوندا تے میں آنا پہ مینوں نہیں پتا تے میری اس گل چ بھی عزت ہے. تانوں ایک گل دساں, بندے نا اس گل تو چک دے جے میں آکھیا مینوں نہیں پتا, جے میں آکھیا مینوں نہیں پتا تے ایویں میری کتے عزت ہی نہ گھٹ جائے. اور بندے ایسے ایسے میں پھسے ویکھے نے, جدوں کسے آ کے وچوں مصیبت چوں کڈیا نا ادوں نہ آکھیا شاہ جی تسی نہ ہوندے تے میں ہلاک ہو. میرا خیال ہے بھائی کیا بات جڑی گل دا نام پتا ہوئے من جانا چاہیے. بہت شکریہ جی, میں تو اپنا کھلے دل نال گل پہ کرنا. میرا خیال ہے کہ یہ گل سچی ہے, سیرت رسول خدا پڑھیے تے سیرت خدیجۃ الکبریٰ پڑھیے. اچھا ہوں کوئی بندہ تمہیں پتہ ہے کچھ بندے نا کچھ بندے بڑے اچھے, میرے راستے ایک ٹیچر ملے نے, میرے دوست ہے اہل سنت نے, راستے میں تصویر میرے نہ بنائی, فرماندے نے کہ ہوں تیری مجلس پہ سنتا سا تے آیا مجلس نے اتنے ملے نے مینوں بڑے خلوص نال. یار دیکھو کسی اچھی گل ہے, وہ مینوں مولوی سمجھن نہ سمجھن ماسٹر سمجھ کے تو پھر پیار کر دیں. بھائی میرے کولیگ ہوئے وہ بھی ٹیچر تو میں بھی ٹیچر, میں ریٹائر ہو گیا, ریٹائر بھی ٹیچر ریٹائر ہی ہوتا کی ہو. آڑے جج ریٹائر پہ ہوتے ہیں یا استعفے دے آئے نے, ساری زندگی جج ہی لوگ آکھنا اور کیا ہے. ٹیچر تو میں آئی پینشن لینا پہ گورنمنٹ کو میں. لو جناب, ہاں کوئی سوچ سکتا ہے کہ انہیں حضرت خدیجہ دی گل کیتی ہے, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دی گل نہیں کیتی, حضرت حفصہ دی گل نہیں کیتی, حضرت ام حبیبہ دی گل نہیں کیتی, حضرت ام سلمہ دی گل نہیں کیتی, حضرت زینب دی گل نہیں کیتی. او قبلہ مینوں نا انہاں دا کدے منکر نہ سمجھ لیا جے, میں آئیڈیل شخصیات پہ پڑھ میں کامیاب ترین لوگوں کی گل کامیاب. اچھا ایک اور گل دسو, میں بڑے ٹھنڈے دل نال, میں ٹیچر ہاں, میں جو ٹیچر سا نا ادو مینوں اسلامیت دے چھڑی کسے شرارتن, اور شرارتن کسے اسلامیت دے چھڑی کہ حضرت ابو بکر پڑھانا پیا تو کیویں پڑھائے گا, حضرت عمر پڑھانا پیا تو شیعہ کیویں پڑھائے گا, حضرت عثمان نو کیویں پڑھائے گا, کیونکہ سارے خلیفیاں دا ذکر وچ ایسی تے کنسواں میں بدل لیندے سی منڈیاں نو بایا سی پہ کیویں دیاں گلاں کردا. او میرا 100% رزلٹ آ گیا اسلامیات دا, اگوں سارے پیڑے پے گئے. میں سارے پڑھائے سا بھائی, جناب میرا فلائض منصبی سی, آخر میں حلال تنخواہ تاں ہی لینی سی, میں سارے پڑھانے سا, رولا ہی کوئی نہیں. مینوں پتہ ہے, مینوں جاچ ہے, جدوں خراب ہویا انجاچا ہی ہویا ہے, جاچ والا خراب نہیں ہویا جی الحمدللہ. میں جاچ میں عرض کر دینا, اصل گل یہ کہ میں کامیاب ترین لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا. کلاس بچے ہوندے نے 50, وہ چوں سمجھو کہ 10 فیل ہو گئے, 40 پاس ہو گئے. 40 دے نمبر ایک جیسے تو نہیں یار, پاس سارے نمبر ایک جیسے تو نہیں. خدا دی مینوں قسم ہی پریشان نہ ہوئی, اللہ نے جنہیں نبی بنائے نہ آدم تو لے کے خاتم الانبیاء تو پہلے تک, اللہ فرماندہ ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض, وہ بھی ایسا برابر نہیں بنائے, بعضیاں تو افضل بنائے. یہ مطلب سارے نبی کامیاب گئے نے لیکن نمبر سارے دے برابر. کیا بات ہے یار, جڑے نمبر میرے نبی دے نا خدا دی قسم, اے نہیں مطلب کوئی نعوذ باللہ ناکام نہیں گئے, کامیاب گئے, کامیاب گئے, کوئی شک و شبہ سارے کام. لیکن جڑے میرے نبی جنہ کامیاب ہے, بولو جی, اے اجے نہیں پتہ پہ لگتا نہ بندے بچوں پہ مندے نے, اے حشر والے تیرے پتہ لگ رہے ہیں. جدو آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیاں دیاں امتاں بھی اپنے اپنے نبی دے کرتے کھچ کھچ کے آکھنا اینو آکھو ساڈی بھی شفاعت کرے. میرا نبی شفیع المذنبین, میرا نبی رحمت للعالمین. جڑا میرا نبی دا پوزیشن ہے خدا دی قسم, قرآن میرے سامنے میں جلدی مقادر لگا. تسی ایک گل دھیان نہ دسو گا, حضرت نبی پاک نے نماز پڑھائی ہے شب معراج نبیاں, شب معراج پیغمبر نے سارے نبیاں نماز پڑھائی, سارے نبی پیچھے کھلوتے سن. میرا نبی امام الانبیاء ہے, امام الانبیاء ہے. اگر نبی پاک دے پیچھے کھلون نال کسے نبی دی توہین ہوئی, بولو یار. نبی پاک دے پیچھے آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم جد نے وہ بھی پیچھے, اسماعیل جد امجد نے وہ بھی پیچھے, حضرت رسول خدا جنہ دے بچوں نے نا وہ بھی پیچھے.
تے جڑا نبی دے پچھے ہونے وہ بھی پیچھے کمال ہے یار نبی وہ نبی ہے میرا نبی کہ جڑے جنہ دے پچھوں میرا رسول ہے وہ بھی پیچھے تے جدو اگے آئے نا جے نبی دے پچھوں نے وہ بھی انشاءاللہ پیچھے میرا نبی اگے یہ مطلب ہے جنی نبی پیچھے کھلوتے تصور کرو پیچھے سارے نبی کھلوتے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یہ جڑا اگے کھلوتا ہے نا تو انہوں کسی کتاب جو علیہ السلام نہیں ملے گا جدو پڑھو گے لکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صلی اللہ علیہ ایک کوالٹی میرے نبی دی ہے کہ ہر نبی دے اگے تے ہر نبی میرے نبی دے تھوڑے بندے بولے نے پیچھے کسے نبی دی کوئی عزت اچھ فرق آیا نہیں اے ہاتھ جڑے نہیں تاریخ درست کر اگر میرے نبی دے پیچھے نبی کھلو جان تے اونا دی عزت اچھ فرق نہیں ہوندہ اے صحابی نو ضرور میرے نبی دے اگے خلار نہیں اللہ دے بل سوچ کے گل کرنا سوچ کے کرنا انج نہ کر اوے دے پیچھے رہنا عزت ہے ہائے ہائے میرے نبی دے پیچھے رہنا ہی یہ منصب ہے میرے نبی دا یہ منصب ہے میرے پیغمبر دا ہون ترے گلا کرنا ایک کر لئی تو تک پہنچ گئی اگر سارے نبی میرے نبی دے برابر ہون تے نبیاں دی توہین ٹکا کے آکھو نہیں نہیں تے پھر من جا سارے صحابہ بھی علی دے برابر نہ ہون تے صحابہ دی بھی توہین نہیں تے نبی دیاں ساریاں بیبیاں تے ساڑیاں ماما فاطمہ دی ماں دے برابر نہ ہون تے انہاں دی بھی توہین نہیں میں کامیاب خواتین پڑھنا کامیاب ترین مثلا ایک خاتون دا لفظ 4 باری میں دیکھا ڈکشنری چوں 4 دفعہ خاتون خانہ جلدی بولو یا خاتون خانہ کنوں آتے آڑی گھر چ کام کر دی نا خاتون خانہ ہوندی یار کی ہو گیا جی گھر کام نہیں بیبیاں کر شادی شدہ جب بندے بیٹھے تھوڑیاں بیویاں گھر کام کا چھوٹا موٹا وہ خاتون خانہ ہوتا یعنی خانے نو آباد کرنا والی خانے چ کام کرنا خاتون خانہ ایک جڑی صدر دی بیوی ہوندی ہے نا یا وزیر اعظم دی انہوں خاتون اول آنا خاتون اول وہ روٹی نہ بھی پکائے تو خاتون اول وہ کوٹ نہ بھی نہ پوائے آج کر کے کئی بندے تو پتہ ہے آپ کوٹ نہیں پاندے آج کھلوتے ہوندے بندہ پوچھے تو سٹیچو میں آپ پا لے تو ایمیں کڑائی ہوندہ ہے ورنہ میں اپنا کوٹ آپ ہی پانے وہ کوٹ نہ بھی نہ پوائے والی بی بی وہ زرداری صاحب دی بیگم ہوئے یا شہباز شریف صاحب دی اس ویلے بڑے بند انہوں کی اندر خاتون اول خیر ہوئے توڑی خاتون اول ایک خاتون فلک ہے یہ تیسرے آسمان تک سیارہ ہے زہرہ وہ ناہید بھی انہوں کیا گیا ناہید وہ چمکتا ستارہ انہوں خاتون فلک کیا جانا فلک تا جڑی چمک مارے وہ خاتون فلک وہ سیارے نو کیا جانا ترے تو سا سن لیں میرے مہربان تشریف فرما ہو گئے نے الحمدللہ بہت کمال دا نوحہ میرے مولا دی بارگاہ بسم اللہ جزاک آج درود پاک پڑھو نا ایک مرتبہ سارے حضرت بسم اللہ جزاک لو جناب علی یہ خاتون میں پڑھنا سپیا تو میں قریب کر لی ہے مجلس پہلی کیڑی آکھی ہے میں جی خاتون خانہ وہ تو میرے حال توڑے سارے آن دیا کران چاہی نے خاتون خانہ جڑی صدر یا وزیر اعظم دی بیگم ہے وہ کی خاتون اول وہ جڑی فلک تے سیارہ ہے زہرہ ان کی اندر خاتون فلک جڑیاں ترے خاتون میں پڑھیاں یہ ترے بھی آسان نے کوالیفیکیشن دی ضرورت نہیں کہ بی اے ہوئے تو پھر خاتون خانہ ہوندی ہے
انپڑھ بھی بیچاری ہوئے، شادی ہو گئی، خاتون خانہ صدر دی بیوی بن جائے، ضروری نہیں کہ بہت باروں پڑھی ہوئے، وہ دی بیوی ہونی چاہیے خاتون اول۔ اللہ نے چوتھے تیسرے آسمان تے بھی رکھ دیتا نہ جنوں، انہوں بھی خاتون فلک آکھیا ہے۔ اور زمین تو آسمان تک جاؤ تو میں اگلا سفر جلدی مکا دیا۔ رب محمد دی قسم ہے، خاتون خانہ بننا بھی آسان ہے، خاتون اول بننا بھی آسان ہے، اوہ خاتون فلک بننا بھی آسان ہے، خاتون جنت بننا آسان ہے۔ آئے مولا تو نہیں کہتا دے، شکریہ مہربانی۔ خاتون جنت تندساں، خاتون جنت انہوں آتے نے جڑی آپ جنتی عورتاں دی سردار ہوئے تے پتر سارے جواناں دے سردار۔ جنتی ہونا اور ہے، جنت کا سردار ہونا، جنتی عورت ہونا اور ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہونا۔ ونڈ کر دیں، ونڈ کر دینا۔ جیڑا بندے چھوٹی موٹی کاٹے وعدے بندیاں کولوں ہو جاندے نے، کاٹے وعدے ہو جان تے بندہ توبہ کر سکتا کہ نہیں؟ کہ توبہ بھی نہیں ہوندی، ہو جاندی۔ کسے ویلے بندہ پیڑے کام چھڈ کے توبہ کرے، توبہ کر دے ساری فوت ہو جائے، سدھا جنت جے۔ جو پوری زندگی اللہ کی رضا کے خلاف کام کرے، آخر میں توبہ کرے، اللہ توبہ قبول بھی کر لے، وہ جنتی ہو سکتا ہے، جنتیوں کا سردار نہیں ہو سکتا۔ سردار وہ ہوتا ہے جو وہ کام ہی نہ کر۔ ایڈی کو ٹھیک ہے، ایڈی کو چھوٹی جی کوتاہی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ چھوٹی تو بھی چھوٹی ہوئے تو کوتاہی تو ہوندی ہے۔ تساں کئی باری ویکھیا ہونا ہے، کئی بندے ڈاکٹر کو جا کے آندے نے مینوں اکھ چ رڑک پیندی، وہ تانوں پتہ ہے کہ مشین ہوندی ہے ٹھوڈی دے تھلے رکھ دے۔ تسی فیصل آباد ہی رہندے ہو نا، حد ہو گئی۔ وہ اکھاں چیک کران واسطے ٹھوڈی ایتھے رکھ دے، نال نال وہ وچوں ویکھ کے آندا ہے کہ تیری اکھ وچ کچھ بھی نہیں۔ وہ آندا ہے ڈاکٹر جی یہ اکھ وچ کچھ نہیں تو رڑکا دی پئی۔ وہ آندا میں دساں یہ کوئی ریت دا بہت چھوٹا ذرہ اڈ کے تیری اکھ وچ پیا ہے، تو اگوں آنجاں شروع کر دیتا، وہ ساری پھر گیا تو لال کر گیا، وہ نکل گیا ہے تو رڑک پیچھے چھڈ گیا ہے۔ ایک کوتاہی آ کے بھی ٹر گئی ہوگی تو رڑک تو چھڈ ہی جاتی ہے۔ صدقے جاواں، خدا دی قسم بڑی بھی کوتاہی ہو سکتی ہے تے چھوٹی بھی۔ اوے لنگتے ہاں سید بیٹھا ہوئے نا تے لوگ آندے نے باوے ہری نے، باوے ہری، تے بابا اٹھ کے جان لگے ہو دے جاندیا گوڈا مارے تو آندا ہے او بابا نہ ہوئے۔ وہ کوتاہی ہو جاندی چھوٹی، وہ چھوٹی جی اور باوے کیڑا خیر مار دیتا گوڈا ہی بجانا۔ کوتاہی وڈی بھی کوتاہی ہوندی ہے تے چھوٹی بھی کوتاہی ہوندی۔ یہ دا مطلب ہے چھوٹا جا ذرہ آ کے بھی نکل گیا ہوئے تے بیچے۔ تھوڑی خیر ہوئے پنجابی جتوں تک مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ نے اتوں تک پنجابی جائز ہے، بولنا پہ میں پنجابی کہ بلا رڑک نو سمجھنا، میں چھڑنی مجھے سو دوں میں جدو رڑک بھی نہ رہی۔ خیر ہوئے تھوڑی، یہ دا مطلب ہے آ کے ذرہ نکل گیا ہوئے تے رڑک چھڑ جاندہ ہے، چھڑ جاندہ ہے۔ اور رڑک دس دیئے کہ وچ کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ نو عربی چاندے نے کچھ نہ کچھ، اس کچھ نو چھوٹا کر پھر 1000 تے تقسیم کر، جڑا باقی بچے پھر بھی کچھ تے ہے نا، پھر بھی کچھ تے ہے نا۔ ایک کتائی دی جدے بچ رڑک بھی نہ ہوئے انہوں بدور اندر یارہ چھوٹی موٹی تے ہوئی جاندی آباد رہنے بھائی۔ خیر ہوئے صرف ایک مثال قرآن یا علی، یا علی کیوں، یا علی مدد۔ میں کیوں جناب خدیجہ دی مثال دیتی؟ اس واسطے آکھیا بی بی ساریوں امہات المومنین نے، ازواج متحرات نے، اور کیا کہا
ازواج متحرات نے تے ساڈیاں ماواں نے. جڑا ماں دا حیا نہ کرے وہ کدا حیا کرے؟ جڑا اپنی ماں دا حیا نہیں کردا وہ حسنین دی ماں دا حیا کیڑے ویلے کرے گا؟ یہ دا مطلب ہے نبی دیاں ازواج مومنہ دیاں، یہ گل سمجھ رکھنا، مومنہ دیاں ماواں نے، منافقاں دیاں نہیں. یہ جڑے قبلہ ساڈے مگر بندے نہ ایویں چڑھ گئے نے آلہ لالا کر کے بھئی یہ نبی دیاں بیویاں نہیں منتے، نبی دیاں بیویاں نہیں منتے. میرا خیال ہے کہ بندے نہ سانوں جانتے ہیں چنگی طرح، نہ ساڈے مزاج کو جانتے ہیں، ساڈی تاریخ میں نہیں جانتے. لڑائی ہو پہ نا تے اماں باہر آن لگے نا تے پتر وہ آندے نے اماں اسی ٹوٹے بھی ہو جائیے تے تو باہر نہیں آؤ. جڑا لڑائی چ ماں نو اگے لا کے لے آوے وہ کڈا کو لائق ہو سکتا ہے؟ افسوس ہی کیتا جا سکتا ہے جب تک گل نہیں پہنچی. اور میرے عزیز دوستو زیادہ تے شور حضرت ام المومنین دا نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دا. میرا دل کرتا کہ بلا ادھروں قرآن پڑھا تے تجھے پاسے عالم دین نو ہاتھ وچ قرآن دے کے پوچھا اے حضرت عائشہ نو کرو جھوٹیاں قسماں چوک کے لیاون والے کون سان تے گھر چھڈ کے آون والے کون؟ تے تسی مومن کنوں مندے ہو؟ بی بی نو جھوٹیاں قسماں چوک کے تے جنگ وچ لیاون والے مومن نہیں، علی دے اگے گھر چھڈ کے آون والے مومن. عزت نال مولا علی نے گھر پہنچائے، اسے واسطے علی امیر المومنین. کوئی مومن ایسا نہیں جڑا امہات المومنین دا احترام نہ کرتا. اسی تے کرنے ہیں. تو نے گل دسا میں ہن ٹائم میرے کو مک گیا، میرے کو نا جی کافی ٹائم ہو گیا، تھوڑا ٹائم باقی رہ گیا. اس قرآن دے وچ یہ کدی موقع ملے تو میں تفسیر پڑھاں گا. میں گھر کھڑا نا الیکٹریشین نو تے وہ باہر کھلو رہندا ہے، اور میں پتہ جانا ہوں کہ کھلو رہا ہوگا، کیوں کھلوتا ہے؟ بولو بولو، پردے واسطے، پردے واسطے. تو میں انہوں آکھاں پترا اندر آ، کوئی بھی نہیں کر آ ماں ہے تیری تے یا میں؟ اچھا او دی ماں کتھے؟ او دے گھر. جی میری بیوی میرے گھر ہے، میں پہ انہوں آنا اندر آ جا تیری ماں ہے، کوئی نہیں کر. اوے بچے سارے سکول گئے نے، اوے تیری ماں ہی ہے تے یا میں آ جا. خدا دی قسم اس دور دا او بندہ الیکٹریشن بچہ جڑا سکول ہی نہیں گیا، وہ اندر وڑدیا ساری انہوں ماں من جاندہ جنہوں میں آکھا تیری ماں. میں حلال دے دی گل پہ کرنا، حرام دے دی گل پہ. کہ بلا خیر ہوگا تو اڈیا بات ہے. میں حلال زادے دی گل پہ کرنا کہ وہ اندر وڑدیا سار وہ پھر کام کرتا ہے. وہ پھر کدی آدھا اماں جی پانی، امی جی پانی، اماں جی پانی دا گلاس چاہیے، اماں جی بڑے گھر آشا ہے، اماں جی آشا مکوا دو. وہ میں اپنے کام لگا ہوں، وہ کرتا پیا، میں نے پتا ماں پتر. یارا میں نے یقین ہی ہے تو میں باہر بھی نکل جانا. کردا رو کر، یہ مطلب میں باہر نکل جانا، میرا یقین ہے کہ ماں پتر کار ہی نے. وہ انہوں پتر پہ سمجھ دیئے تے وہ انہوں ماں پہ سمجھ دی. تے جب میں آکھیا ہوئے تیری ماں ہے تے پھر ادھر ہون لگے تو میں اگے ہو جاؤں، ادھر ہون لگے تو میں اگے ہو جاؤں، پہ کدھر دھیان نال نہ ویکھ لوے. یہ مطلب ہے کوئی مینوں شک ہے، کوئی مینوں شک ہے. رکھ عالم دین قرآن تے ہاتھ. جدو اس دور دیاں بندیاں نو اللہ کہہ گیا سی تے مصطفیٰ دیاں بیویاں، نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں ماواں نے قرآن تے ہاتھ رکھے تو میں پوچھاں پھر اللہ انہاں کولوں پردہ کیوں کرائے؟ سار اٹھاؤ یار، سار اٹھاؤ. خدا دی قسم بہت شکریہ جناب. کیوں پردہ کرایا؟ اے قرآن اللہ فرماندا ہے سنو وَإِذْ سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے مومنو جب تم نبی کے گھر مانگنے کے لیے آؤ، متاع مال دنیا، نبی کے گھر مانگنے آؤ تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگا کرو. اماں اماں کہہ کے اندر نہیں آ جانا. سار اٹھاؤ، سار اٹھاؤ. ماں کہہ کے اللہ پردہ کیوں کرا رہے ہیں؟ وہ یار ماں کہہ کے پردہ کرا رہے ہیں، ماں بھی پردہ بھی کیوں؟ علماء نے لکھے ہے قرآن، میرے کو مفسرین نے لکھے ہے یہ حرمت میں مائیں ہیں، پردے میں مائیں نہیں. حرمت میں ماں ہونا اور ہے، پردے میں ماں ہونا. اللہ فرمایا پردے کے پیچھے کھڑے رہا کرو. کیوں؟ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا.
تم مومن ہو تو سن لو کہ نبی اپنی بیوی چھوڑ کر جوان یا جس حالت یا جس عمر میں بھی جائے آبد تک اس سے نکاح حرام ہے، کیونکہ یہ مائے ہیں۔ چھوٹے مولوی نو نہیں پوچھنا، وڈے مولوی نو پوچھنا ہے۔ کچھ لوگاں نے بکواس کی تھی کہ اگر ساڑھے مرن تو بعد حضور نکاح کر سکتے ہیں تو جدو حضور دنیا تو جان گے تو ایسی بھی نہ دیاں ازواج نال نکاح کریں گے۔ اللہ نے منہ تے تماچا مار کے آکھیا حیا کرو تہاڈیاں ماواں لگ دیاں۔ میرا دل کردا کدی ٹائم ہوے نا جی کدھرے عالماں کول تے میں انج آکھاں آج جنہ نبی دے ازواج امہات المومنین تے نبی دیاں بیویاں تے تیریاں تے میریاں ماواں دے متعلق انج سوچیا سی او تو دس تے جڑے گھر چھڈ کے آئے سانو میں دس دے۔ میرا ساڈے مگر چڑھ گیا۔ میں کسی دی گل نہیں کر رہا، میں تو جناب خدیجہ دی گل کر۔ یہ موقع جناب خدیجہ تو بعد بنے ہیں، جناب خدیجہ دی موجودگی چ نہیں بنے۔ تہاڈی خیر ہی ہوئے۔ یہ موقع جناب 25 سال حضور دی شادی رہی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ۔ دوسری شادی دے متعلق حضور نے کدی سوچیا نہ 25 سال۔ یہ سارے معاملات بعد چڑھ انج دے بندے بھی بعد اچھی ہوئے۔ اوے بندے اے جی نبی دی بیوی دی متعلق سوچن تے اللہ آکھے پردے پیچھے کھڑویا کرو ہے، یہ دا مطلب ہے اللہ جانتا نا کہ انہاں دی آنکھ چ مال حیا نہیں، پھر منو ہی فائل آئی جڑا نبی دی بیوی دے متعلق غلط سوچے نا اور تو انہوں رضی اللہ کھڑا میں انہوں رضی اللہ نہیں۔ تھوڑی خیر ہوگا جناب، میں صرف آئیڈیل شخصیات پہ پڑھنا تے اجازت لینے لگا اپنے ٹائم دے مطابق اپنے ٹائم دے اندر۔ اے جڑی اہلیہ ہوندی ہے نا جی، تو انہوں پتہ ہے اے جڑی دنیا تے زمین تے عرض تے جڑی پہلی بی بی آئی ہے وہ نہ بطور بیٹی آئی ہے، نہ بطور بہن آئی ہے، نہ بطور ساس آئی ہے، نہ بطور ماں آئی ہے۔ جڑی پہلی بی بی نے زمین تے قدم رکھا نا وہ بطور زوجہ آئی۔ میں ہمیں شادی شدہ نواقع سے سلوات پڑھ۔ سب تو پہلا جڑی بی بی زمین تے اتری ہے اللہ نے کن کہہ کے خلق کی تھی وہ حضرت حوا ہے۔ نہ وہ کسی دی بیٹی ہے، نہ وہ کسی دی بہن ہے نا، نہ وہ کسی دی پھوپھی ہے، نہ کسی دی خالہ ہے، نہ کسی دی بیٹی ہے، سیدھی سیدھی حضرت آدم دی زوجہ بن کے زوجہ بن کے آتن تسی سن لو بیٹا پہلے ذرا چنگا ہوندہ ہے پہلا گل کول ہوئے تو چنگی ہوندی۔ یہ جڑی اماں ہوندی ہے نا بیٹا انہوں ایک چادر لے آ کے دئیے نا وہ سارے محلے نوں وکھاندی پھردی ہے میرے پتر نے چادر آندی ہے، میرے پتر نے چادر آندی۔ دو سوٹ سردیاں والے تے دو گرمیاں والے بھن نوں لے کے دیو، وہ جتھے پوے گی آکھے گی میرا ویر بڑا خیال رکھتا۔ اجے گرمیاں نہیں آوندا تے کپڑے کال دیندا ہے، ایڈا میرا خیال ویر ہے نا میں۔ اچھا پھپھی نوں تسی برقع لے دیو، وہ آکھے گی کوئی بھتیجا میرا چھوٹا ہوندے تو لے کے میرا پھپھی دا یا۔ خالہ نوں مسالہ لیا دیو، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے بخا سارے محلے نوں دش میرے پنیویں کلیا میرے پنیویں کلیا۔ بیوی نوں 1.5 لکھ دا سوٹ لیا کے دیو، وہ آکھے گی یہ لیراں میرے واسطے رکھیاں سن۔ بیوی دا مطمئن ہونا مشکل ہے ذرا، اور جننے بندے سمجھ دیو پہ پئی جو بھی کریے مطمئن نہیں ہوندی اکا تو سا وہم نہیں کرنا۔ میں تنوں پکی گل پہ دسنا، یہ جڑی خاتون خانہ ہوندی ہے نا، خاتون خانہ مطمئن نہیں ہو سکتی، خاتون جنت مطمئن ہوندی ہے۔ نہیں تسا کوئی نہیں سنیا تو میں قرآن پڑھن لگا، ایک جملہ بس جلدی۔ خیبر دی فتح تو بعد، خیبر دی فتح تو بعد مدینہ پورا آسودہ ہو گیا، لکھے لوگ آسودہ ہو گئے،
اسودہ دا کی معنی فیصلہ باد سوکھے ہو گئے. اور مال غنیمت آیا نا تو لوگ اور یار سوکھے ہو گئے گھر سونا تقسیم ہو گئے کہ امیر ہو گئے. کیڑی جنگ تو بعد؟ جنگ خیبر تو بعد. قرآن پہ پڑھنا. لوگ اسودہ ہو گئے, لوگ سوکھے ہو گئے. ہن پتہ لگی علی کنوں آندا جڑے صحابہ نو سوکھا کر چھڑے نو انہوں علی آندے. ہر وجہ جدوں سارے گھر سوکھے ہو گئے نا تے نبی دیاں دو بیویاں نے رسول اللہ نو پوچھیا کہ یا رسول اللہ یہ ساڈے گھر کچھ نہیں آیا. حضور نے فرمایا کہ اسی لوگاں جیسے تو نہیں نا, اسی لوگاں جیسے تو نہیں نا, اساں تو سطح تے زندگی گزارنی ہے تاکہ میری امت دا غریب بھی سوچے نا کہ انہاں دے گھر اتنا کچھ تے میرے گھر نہیں. میری امت دا یتیم بھی پریشان نہ ہوئے. میں پیڑ تے پتھر بننا گا, میں فاقے کراں گا, پھر غریب تو غریب بندہ خودکشی نہیں کرے گا. وہ آکے گا یہ تے حضور دے گھر بھی ہے. کیا بات ہے تہاڈی سمجھ. یہ تے حضور دے گھر بھی یہ ہے کہ اتنے گھر مطلب کئی باری کھانا ہی نہیں ہوتا. کئی باری خدا دی قسم نبی آکھیا میں اس سطح تے زندگی گزارنی, میں تانے نہیں لینے. میری امت دے بڑے بڑے غریب بندے میں اس سطح تے زندگی گزار. انہاں آکھیا بھی تساں تے ہاتھی کر چھڑی, اساں انج ہی رہنا نہیں جی رہنا. مینوں نہیں پتا گلاں کی ہوئیاں نے, مینوں کی پتا, میں اتھے دا لکھا نے ان عورتوں نے دو نبی کی بیویوں نے ایسی بول چال کی کہ حضرت نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینہ گھر نہیں جاؤں گا. ہوں جی نہ سلوات پڑھی ہے نا شادی شدہ سویرے کتے گھروں نہ ٹر جائے تو مگروں آخو نبی دی سنت. پوری گل سن کے جائے. مہینہ لنگ گیا تو نبی کو آیت لے کے فرشتہ آ گیا. انہوں نے کہا تھوڑی قسم بھی پوری ہو گئی ہے, مہینہ بھی ہو گیا, گھر جاؤ تو اللہ پیغام دیتا ہے. اللہ دا پیغام لے کے نبی انہوں دو بیویاں کو آئے تو اے وہ پیغام یا رسول اللہ شکر ہے آ گیا ہو. فرمایا میں آیا تو پیغام لے کے کدا اللہ دا. اللہ وہ کی اللہ پیغام دیتا ہے؟ نبی فرمایا وہ سمیع بصیر ہے, انہیں ساری تہاڈیاں گلاں سن لیں, سن بھی لئیاں تو ویکھ بھی لئیاں. پھر اللہ پاک سانو کی آکھیا اے قرآن خالق کائنات نے یا ایھا النبی قل لازواجک, اے میرے نبی اپنی ازواج سے کہہ دو, ان بیویوں سے کہہ دو, ان کنتن تریدن الحیات الدنیا, اگر دنیا کی زندگانی اچھے طریقے سے گزارنا چاہتی ہو, وزینتہا اگر بناؤ شنگار کی دنیا میں رہنا چاہتی ہو, ٹور ٹپے دی زندگی, یہ دو اچھا میرے کو کوئی ترجمہ نہیں, ٹور ٹپے دی زندگی گزارنا چاہتی ہو, فتعالینا امتیکن واسرحکن سراحا جمیلا, تو محمد ان سے کہہ دے ہمیں تمہیں بہت فائدہ دے کے یہاں سے رخصت کر دیتے ہیں. بہت اچھے طریقے نہ رخصت کرنے ہاں, ٹکا نہیں مار دے, خالی ہاتھ نہیں کر دے. جمیلا اللہ پہ آندا ہے میں تمہیں توڑنا اتوں بہت اچھے طریقے نہ, مکان تہاڈی مرضی دا, زیور تہاڈی مرضی دا, پیسے تہاڈی مرضی دے, سواری تہاڈی مرضی دی, پوری زندگی بہ کے کھانا مکے گا نا. میں اللہ, میں علی کل شیء قدیر ہوں, میں اکبر ہوں. کمی آئی تو مینوں علامہ دے آجے پر نبی نال نہیں. انہوں نے پیواں نو پتہ لگا, انہاں آ کے سمجھایا کہ اللہ دیو بندیو اساں تے نبی نال رشتے واسطے ایک سارا رشتہ بنایا ہے کہ نبی نال نسبت قائم ہو جائے. تساں تے پیسیاں دا مطالبہ کر کے وہ تو کڈن والی آیتاں منگوا لے. کتنے ٹر گئے ہو؟ ہن آئیڈیل پڑھا, ہن کامیاب بی بی پڑھا. اے اللہ دے بندہ ساریاں ساڈیاں ماواں نے تے اسی عزت کرنے ہاں جڑیاں دولت دا مطالبہ کر کے نکل جان والیاں آیتاں منگوا لین اور نے, تے جڑی پیو دی دولت بھی محمد دی جوتی تو مار چھڑے, تے پھر پوچھے تسی راضی ہو نا. او دی بیٹی خاتون جنت. مہربانی. جڑی بی بی ایڈی امیر سی وہ شیب ابی طالب ایڈی غریب ہوئی ہے. پھر اس بی بی دا پیالہ لکڑ دا سی ٹوٹ گیا, لکڑ دا پیالہ ٹوٹ گیا تے ٹوٹے پیالے چو پانی پہ تھلے بگدا سی جدو ماں بطول دی پانی پہ پیندی. تو سا میرے لو ویکھ کے سننا ہے, وہ تھلے پانی تریڑ آئی ہوئے تو پانی دے قطرے ڈگ دیں. خدا دی قسم نہ قطریاں تے میرے نبی دی نظر پئی,
تے پیغمبر دیاں اکھاں جو قطرے نال آنسو بہتے ڈگ پے تے حضرت خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تانوں کدی روندیا نہ ویکھاں فرمایا تو حیران اس گل تو وہی خدیجہ ہے تیرے گھروں کھانا کھا کے نا تے بندے پلٹ پلٹ کے تیرے برتناں نوں ویندے سن تے آج میرے نال اتنی غربت دی زندگی گزاری ہے کنے کو احسان نے تیرے اسلام تے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کیویں دی گل فرماندے ہو میں کوئی احسان کیتے نے میں تے کنیزی کیتی فرمایا تیرا پیالہ ٹوٹے پیالے چ پانی فرمایا جدوں کو پھیری والا ادھر آئے گا نا ادوں او ٹانکے لاندے سن تے میرا پیالہ ذرا نا بنوا دینا اس واسطے تے پانی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا پیغمبر نے فرمایا اللہ یہ تیرے احسان دا بدلہ دے وے جنہیں امیری ویکھی ہوئے غریبی ویکھنی ہوئے واسطے بہت مشکل ہوندی اس حالت جو میں پیانی ہے جی میں تسی راضی خدا دی قسم شیب ابی طالب جو روٹی مک گئی تے کھجوراں مک گئیاں تے چھوٹیاں سکیاں کھجوراں ختم ہو گئیاں تے شیب ابی طالب وچ ماں بطول دی نے سکے پتر بھی کھاتے صرف گل کر چھڑنی آسان سکے بی بی کمزور ہو گئی آخری ویڑا سی بی بی دنیا تو تر پئی 5 سال دی تھی نو چوڑی چپا کے تے پیغمبر جناب خدیجہ نو پہن دے سن کدھر ساتھ تے نہیں چھڑ دی پئی فرمایا میرے واسطے سچ ہوئے میں کدی بھی نہ چھڑا ہن میرے اللہ دی یہ رضا ہے میں دنیا پہ چھڑنی ہے سا میرا اوکھا ہے رسول خدا نے انج ویکھیا تے چوڑی چ بچی جدوں ماواں ٹردیاں ہن تے تیاں پیواں دی چوڑی چ ہوندی پیغمبر اعظم نے فرمایا خدیجہ 5 سالاں چ فرمائش کو نہیں کیتی میں مننا تو وڈے پیو دی تھی سا تینوں لوڑ ہی نہیں پئی تے جتھے لوڑ پئی تو اوتھے بھی نہیں منگیا ہن دل تے میرا بھی کردا نا 5 سالاں دا پیا کوئی شاید میرے کولوں منگے ہاتھ دا اشارہ کر کے نا بی بی فاطمہ تے جناب خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا جڑی تھی مینوں اللہ عطا کیتی ہے اینوں عطا کر کے اس آکھیا انا تو اینا کل کوثر اس عطا تو بعد میں کچھ ہور منگا نا تے اے دی توہین ہے کچھ اور منگا صدقے جاواں علامہ طالب جوری فرماندے سن آنسو آ گیا تو مجلس مکمل ہو گئی میں اتھے بھی آکھا نا نوحہ پڑھو تو نوحہ بنتا ہے میں لمبی گل نہیں کر رہا میں تو لوہے دی گراؤنڈ بنا کے تھوڑے کو جا رہا آنسو آ گیا شاید تھوڑا بھی آ گیا ہو نہ آیا ہوئے کوئی گل نہیں تو سمجھتے آ رہی ہے نا کی فرماندے نے پہ فرماندے نے تو بعد کچھ منگا تے اس عطا دی توہین ہے کیوں کچھ منگا میں بطول تو بعد خدا دی قسم ایڈے نبی راضی ہوئے فرماندے نے ماں بطول دی تو ہے ہی منفرد تو ایڈی کامیاب مستور ہے دنیا چھڑ کے جا رہی تیرے عقیدے تیرے ذہن دی کیا کہنے پیغمبر دا دیتی ہے تو مرحبا آکھے آخر تے حضور نے فرمایا میں نو پتہ تو ایتھے زندگی منگ سکنی ہے تو میں اللہ کو لے کے دے سکنا منگنی تو زندگی بھی نہیں میں خدیجہ تے نو جاننا انج کر جی میں شوہرانہ محبت دی وجہ تو کدی کدی بیویاں کوئی گل تے دل دی کر دیاں نہ دل دی گل میرا خیال ہے جی ہائے آئی ہے نو گل دا پتہ لگ گیا سارا لگ گیا میرے آقا نے فرمایا جی میں بیویاں شوہرانہ مودت اور محبت دی وجہ تو کدی کدی آندیاں نے میں ایک توڑنا دل دی گل کرنی تو میرے نال وہ بھی کدی نہیں کیتی دنیا پہ چھڑنی ہے ماں فاطمہ دی آج کوئی میرے نال دل دی گل کر ایتھے بھی انکار نہیں کیتا فرمایا تساں آندے ہو تو میں کرنی ہوں پیغمبر قبلہ بالکل جی میں بندہ تھوڑا جا اور سیریس ہو کے بہ جاندے پیغمبر کہندے نے ہاں خدیجہ جلدی کر کوئی دل دیا تے کر جا کدوں کرنی ہوں انگلی دا اشارہ بطول ال کر کے بی بی فرمایا بس اے نہ روے آباد رو سدھے توڑا رون کا دا دکھڑے توڑیاں آوازاں کیوں آباد رکھے توڑیاں آوازاں کیوں بلند ہوئی ہیں جڑا مجلس جو پہلی باری آیا نا فیصلہ بات آڑے ہو وہ سوچتا پیا گلتے ہوئی کوئی نہیں اینا نو کی ہویا ہے کوئی ہائے آندہ ہے کسی دا رون نکل گیا ہے کسی دی ہائے نکل گئی ہے اس بندے نو دسنا چاہنا جڑا آج جایا قبلہ جڑا آج جایا تو ہم تا روز دا پتہ نہیں جڑا آج جایا انہوں دسنا تو انہوں میں دسا میرے عزیزو انہوں کی ہوئے اجھے تو میں انہوں آکے فرمایا اے نہ روے آج نہ
انہاں دی ہائے نکلی ہے نا یہ جان دینے ہوئے نہ روئیے اسی بچتا رشتہ دوہاں دا ایڈا قریبی ہے ایک دادی ہے بول دے جاؤ تو سب بولو نا ایک جملہ میں آنا ایک تسی آکھو ایک دادی ہے ایک پوتری ہے وہ بھی فاطمہ ہے بی بی سکینہ دا نام ہی فاطمہ ہے وہ زہرہ مشہور ہے یہ سکینہ مشہور ہے وہ بھی پیو نو پیاری سی یہ بھی پیو نو پیاری سی ہے نا ایک مدینہ دفن ہے ٹر گیا ایک شام آکھن لگیا تو جان ساڑی نکل جاتی ہے خدا دی ساڑی اندھی جان نکل لگی دادی مدینہ دفن ہے پوتری تسی بولو شام دفن ہے مدینے والے دادی دے رون تو تنگ سان شام والے پوتری دے رون تو تنگ سان ہون سانو پوچھ پی اسی کٹھے ہو کے آخری بندے دا ماتم میں سر دا بیک رہا جنہا سب تو آخر دوست کھڑا ہے وہ آنجل پیا کرتا ہے آگا نازی لوگ اندھے نے انہوں دے برگیڈیر رون دے نے انہوں دے جنرل رون دے نے انہوں دے پروفیسر رون دے نے انہوں دے MBBS ڈاکٹر رون دے نے رون دا انپڑھ نال تا پڑھے لکھنا کی تل جنہوں تکلیف ہے اور رون دا میں نو دکھ دی گل دسا 9 محرم نو میں نو کوئی ایسی صاحب ملے آن ڈیوٹی صاحب وہ تو میں رکیا سا نماز واسطے میں نو وہ کہنے لگے میں نو دکھ لگا سنی سا کہنے لگے میں نو دکھ لگا کہنے لگے میرا دوست مری ایسی 9-10 محرم دی چھٹی ہوندی ہے کہ لوگ اس چھٹی نو عاشورہ محرم نو گھر بیٹھ کے گزار کوئی قرآن پڑھے کوئی نفل پڑھے کوئی مجلس سے چلا جائے نہ جائے ماتم کرے نہ کرے یہ 2 دن نواسہ رسول نو سلام کرے ہیں کہنے لگا 42,000 گڈی 9 محرم نو 2 بجے تک مری داخل ہو گئی ماتمیاں تھی رون والے آتی سی اکاوے پین والے برف اڑان والے تے چھٹیاں گزارن والے سانو بندے کچھ بھی سمجھن ایک میں نو مان ہے نماز پڑھنا مان کدی نہیں کیتا روزہ رکھ کے مجلس پڑھنا میرا دل ہی نہیں کرتا روزہ نہ ہوئے تو مجلس پڑھ ایک پڑھی جائے 2 پڑھیاں حج کیتا مان نہیں کیتا مان احسان سود یہ سکدا ہی نہیں خدا دی قسم میں نو خدا دی قسم میں پکی گل پہ کرتا ایک میں نو مان ہے اپنی قوم تے میری قوم نو تو بد اعمال آکھیں بے نماز آکھیں کئی تے کافر بھی آگ چھڑتے ایک تن میں دستا ساڈا کوئی بچہ 10 محرم نو کسے کرکٹ دی گراؤنڈ چ نہیں ہو نران کگان سیر تے نہیں ہوئے گا مریدیاں پہاڑیاں تے برف نہ اڑاندا ہوئے گا پہن نو لے کے کدی اوس جاؤ گے جے ہمشیرہ نو لے کے کدی اوس جاؤ گے جے میں ایسے خوبصورت پڑھے لکھے نوجوان ویکھے نے جنہ زنجیر مار کے پہن نو آکھے کار چلیے جو اس رو کے آکھے اگلے جاؤ گے چلیے اکبر دی شہادت دی مجلس کیوں رونے ایک دادی ہے بولو مکان ایک پوتری ایک مدینے ایک شام وہ بھی باپ نو پیاری تسی رل دے آؤ تو میں متواتر پڑھ دینا 2-3 منٹ اور پڑھنا صرف 2-3 منٹ تسی بار رل گیا نا میرے عشق نال نا عشق دی تار نال اپنی تار ملا ایک دادی پوتری ہے نا وہ بھی فاطمہ مدینے والی دے رون تو مدینے والے تنگ سا شام والی دے رون تو شام والے تنگ سان ایک زہرا ہے ایک سکینہ ہے سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لے اونوں بھی ماریا نے اونوں بھی ماریا وہ بھی قبر چ زخمی گئی ہے وہ بھی قبر چ زخمی گئی آج وڈی بی بی دے مصاحب نے میں بی بی دے زخم کدی نہیں پڑے میں مجبور ہاں مینوں امام زمانہ بھی معافی دین گے میں بی بی دے زخم چھپانگا بھی نہیں مصاحب نہیں چھپانگا میرا بیٹا ہوئے تو میری بیٹی ہوئے تو بھن بھرا جاندے ہون اللہ نہ کرے میں اپنی مثال تاں دینا کوئی غصہ نہ کر انہاں دا راہ ایکسیڈنٹ ہو جائے میں لوگاں نو پتر تے جس زخم تے دساں گا تھوڑا جا محتاط تھوڑا جا میں محتاط
حسین و مظلوم جدیاں تیاں دے زخم جدیاں مشیر گان دے سر دے زخم تھا پڑے جا رہے ہیں میں بی بی زہرہ دے جڑے زخم آباد رہو جی بی بی زہرہ دے زخم تے عزاداروں نہیں پڑھ سکتا پھول کے میں کدی پڑھے نہیں میں دو کو جملے مصیبت دے پڑھ دینا چونکہ تو انہوں زخم سارے یاد نہیں نا جی اس واسطے میں نہیں سمجھتا میں ضرور پڑھنا میں انہا ضرور پڑھنا اے اوکھا ویڑا بندے تے ادو آؤں تو جان دے ہو سارے جدوں اپنے عزیز دی قبر وچ مٹی پان لگدا نا بندہ بڑے بڑے حوصلے والے بندے نا جی میں پھس دے ویکھے نے بیٹھے ٹھیک نے آئے ٹھیک نے جنازے چ ٹھیک سن جدوں اوتھے بیٹھے نو کسے آکھیا چل آ آیا مٹی پا مٹھ دوستاں دیاں قبراں چ مٹی بھراواں دیاں قبراں چ تیاں دیاں قبراں پتراں مشکل ہے نا مشکل ہے جدوں بندے مٹی پاندے نا جی مٹی ادوں شروع کر دینے پانی جدوں سلیپاں دے اتے چھوٹے چھوٹیاں ٹیماں رکھ کے تے مٹی کرن والی بھی ورل نہیں رہندی جتوں مٹی کرنی ہوئے نا انہوں بھی لوکی بند کر لیندن تے پھر مٹی پاندے نے تاکہ کفن تے بھی اینی مٹی نہ ڈگے کدی کلا بے کے سوچیں یا علی اصغر دے منہ تے شبیر مٹی کے میں پائی ہو اوکھا نا کربلا اوکھی صدقے جاواں لوکی کفن تے مٹی نہیں ڈگر دے خدا دی قسم میں کوئی وکھرا خاندان ہے کائنات چو حضرت علی علیہ السلام جدو بطول دی قبر چ مٹی پان لگے نے ایک ہاتھ نال مٹی آنچ کیتی نے تے دوجا ہاتھ نبی دی قبر ال کر کے حضرت علی ایک گل کیتی ہے سارے بی بی تے زخم وچ آ جان گے ہاتھ دا اشارہ کر کے حضرت علی فرماتے نے یا رسول اللہ تسا زندگی چ جنیاں امانتاں مینوں دتیاں نہ امانتاں میں صحیح واپس کیتی نہیں سمجھے صحیح واپس کیتی علی تے ناراض نہ ہویا جے امانت ایسی جویں دی دے گئے سو میں اویں دی واپس نہیں کر سکیا تیرے صبر دے حکم علی نو کھا گئے نوحہ پڑھن لگے نے تو یہاں نوحہ جی میں دعوت دین لگا ایک جملہ اور سنو توڑے دوست ہے نا دوست پراواں تو علاوہ دوست ہے نا یارا ایک دو دوست ہوندے پر بہت قریبی یہ جو مصیبت ہوندی ہے نا دوست پہلا یاد ہوندے نے پراواں تو میرا تجربہ میں میرے بیٹے دا آپریشن سی میں اپنے دوست سد لے میں کہ اندر آپریشن ہے میرے اللہ کو گل ہے میرے کو بہرو دوست میں نہیں سمجھ آئی اس بندے دا اہل بیت کی مقام سی جڑے ویل حضرت زہرا دا سا اکھڑیا مولا علی نے ویکھا تو فرماتے نے بطول میرے نال گل کرو کوئی تو گل کرو حضرت سجدہ نے فرمایا تیری عزت و درائن وارا بی بی نے فرمایا جدوں دی پیو نے ٹور کے تیرے ویڑے چ مینوں کلیا میں کوشش کیتی ہے میرے اللہ تو انہوں تکلیف کوئی نہ ہوگی تے خدمت چ کوئی کوتاہی نہ ہوگی یا علی کوئی 95 کو دن ہو گیا نے میں توڑی خدمت دی صدقے جاواں توڑے کے کھانا جنہیں رکھتی ساں جنہیں اٹھ کے استقبال آباد رو کرتی ساں جنہیں تسی آؤندے سو تے میں توڑی مسئلہ بچاندی ساں میں بچا نہیں سکی بطور نو کچھ نہ کیا جائے پھر اے آندے وسیطاں کردیاں بطول دا جدوں صاحب نکلے ہیں تے دنیا زہرہ نے چھڑی ہے نا میں حیران ہو گیا حضرت علی دی ہاں نکلی ہے فاتح خیبر دی اور فرما دے لو حسنین توڑی ہائے میری ہائے نہ ملی ہے او حسنین جی بابا اور فرما دے لو سلمان نو صدقے لے آؤ پتہ نہیں کنی دوستی سی سلمان دی پتہ نہیں کٹا کو بٹا سجن سی سکرتا سلمان جدو حضرت امام حسین کی بلا صدقہ جاواں سجنالے بیٹھے ہو نا سجنالے جدو حضرت سلمان دا پہلا قدم روحاں چاہیا نا علی دا وین پڑھیا ہے میں کتاب چو وین آنج ہاتھ دا اشارہ کرتے سن او سلمان جتن ساڑا نکاح ہویا تھی آج دی ڈاچی دی مہار پھڑ کے میرے گھر چھاڑ گیا سنا اور میں نو چھاڑ کے ڈور صدقے جاواں آباد رہو ترہ بیان کرنا
جلدی جلدی کرا تواتر نہ کرا تو منٹ لگتا 1.5 منٹ یہ نہیں کرتے پیو دی گلی قبر تے ایک ہاتھ رکھ میں آخیا نا میں زخم نہیں پڑھ تے چھپاواں تے امام مہدی علیہ السلام دا مجرم ہوں چھپا نہیں سکتا اے قبر تے ہاتھ بی بی دا ایک ہائے دووے نہیں پتا نا تو آباد رو میں آخیا نا میں ہائے ہائے تھوڑے اشارے تو میں جند وار دوں میرے دوست نے اشارہ کیتا مجلس مک گئی کھلو کے کیتا ہوں میں تے چھڑ دینا ایک ہاتھ رکھ کے ایک ہاتھ بی بی دے ایتھے ساڈو ایک ہاتھ رکھ کے بی بی نے پہلا وین کیتا فرمایا بابا جتھے میں آ کے کھلوندی ساں تے تسی اٹھ پیندے سو نا اوتھے لوکی بیٹھے رہے تے میں آباد رہا بس یہی گل ہے میں کھلوتی رہی دوجا وین کر کے بی بی فرماندی ہے بابا جس بوے تے آ کے فجر ویلے آئے تے تطہیر پڑھ دے سو نا ساڑ چھڑے آنے اٹھ کے ویکھو تیسرا وین ادھروں ویکھو تے کرانا ایس ہاتھ نو چوک کے نہ قبر تو تے نوجوانوں ایس ہاتھ تے تھلے ہاتھ رکھ کے تے قبر تے نال بہ کے نا تے ہاتھ ایس ہاتھ نال پھڑ کے نا ایس ہاتھ نال پھڑ کے تے بی بی نے قبر تے اتے ہاتھ رکھیا تے نال فرماندے نے بابا او جنوں چومدا سا نا اونوں تروڑ چھڑیا صدقے جاواں اے ہاتھ کفن وچ وی ایتھے ہی رہیا اے ہاتھ حشر وچ وی ایتھے ہی ہاں میں نے حدیث پڑھی ہے اے کفن وچ ایتھے غسل دوران لگا پتہ ایتھے قبر وچ ایتھے حشر وچ ایتھے جتھے چھڈن لگا تے نوحہ سنو اے ہاتھ ایتھوں ایتھے کیویں آیا تانوں پتہ ہے میں دوران لگا پتہ تو ایتھے سی قبر وچ حشر وچ ایتھے کیویں آیا ساری اولاد کول سی تے شبیر اوتھے کھلوتے مظلوم دے سر تے جا کے حضرت علی فرمایا ماں ٹر گئی فرمایا جنہاں دیاں ایو جی ماواں ٹر جان انہاں نوں پتہ نہیں ہوندا بابا میں سارا پتہ تے آ کے ملدا کیوں نہیں حضرت امام حسین نے روندیاں اکھاں اٹھائیاں تے فرماندے نے نماز وچ نانے میرے ناز ویکھے سن ہاں ویکھے سن فرمایا نانے تاں ویکھے سن نا اللہ ویکھے سن نا اللہ سجدہ طول دعایا نا اللہ تے رسول میرے ناز ویندے نے تسی میرے ناز ویندے ہو ساری زندگی اماں میرے ناز ویکھے نے تے اج میں وہی حسین نہیں پترا کیڑے ناز بکھانا چاہنا فرمایا اماں بلائے گی تے جانا حضرت علی کان کڑ منہ کر کے فرماندے نو بادشاہ پہ آندائی بادشاہ او دو جانتے نے جدو انہوں نے دعوت دیتے جائے لوائے جو لہزان چلی فرماندے نے بطول دے دوے ہاتھ کا بانی جو باہر آئے آواز ہوں دیا آوے میرا کربلا دا پیاسا بچڑا آوے میرا جنگلہ دا رولیا بچڑا جڑے میرے شبیر آکے ماں دے گل نہ لگے نے ہولے ہولے شہید اسلام دے لب ہلے آخری جملہ آواز ہوں دی پتر ادو آئے ہیں جدو میں کفن ہی چو سدے میں تیرا او ویڑا نہیں اڑی کانگی ظلم نہیں کیتا نسیم صاحب کو سنیا جدا بی بی دی پسلیاں ٹوٹیاں فوج نہ نا پسلیاں ٹوٹن دی آواز باہر تک جاوے صدقے جاؤں میں فرماندے نے آندرے میں آگا نسیم صاحب کو ایک جملہ سنے اور میں تے تو انہوں پتہ زخم آندہ سا نا پہ میں نہیں پڑھے گلتی سمجھ تو انہوں سارے نو آگئی اس نوجوان نے گل کی تھی تو میرا دل کردہ کہ چلو آگا نسیم صاحب دی روح نوی سالے سواب ہو جائے بہو اوکھی کر ساریاں گلہ میرے کوڑ نے اللہ تری جوانی سلامت رکھے اے فرماندے نے آگا نسیم صاحب نے آکھیا شور اینا سی فوج اینی دھوڑ کے اندر پہ آؤندی سی جتھے زہرا سن نا زہرا تے او جا تاک دروازہ جڑا سنیا تھی ہن آگا صاحب دی روح نو سالے صاحب بچے جی میں روایت کی تھی میں پڑھتے لگا کہنے لگا میں آگا صاحب کو سنیا او فرماندے سان جی میں فوج لنگی ہے تے جی میں شور و ہول سی نا جے کدی چپ ہوندے نا بندے تے زہرا دیاں پسلیاں ٹوٹن دی آواز باہر آواز رہو جدو شبیر پہ ملتے آواز رہے بھائی جدو شبیر پہ ملتے سننا ہاتھ میں غیب جو آواز آئی ہوران دے وال کھول گئے نہیں ملائکہ تو تسبیحاں چھٹ گیا نہیں پتر نو ماں تو جدا کر آخری جملہ بیک کے سننا حضرت علی قبلہ میں پڑھے ایک بار یہ ادھر چمتے سن تیان دے سن آ جا ایک بار ادھر چمتے سن تیان دے سن آ جا حسن پہ رون دائی پھر ادھر
پریشان نہیں ہوتا اٹھ پاؤ یا علی شاہ نجف تواڈے نال میں گل کر لگا تواڈی روح موجود ہے تسی مجلس وچ میں موجود سمجھ کے کہہ رہا یا علی ویکھ لو تسی اللہ دے حکم نال پتر نو ماں تو جدا کر رہے ہو کدی ادھر چم دے ہو کدی ادھر چم دے ہو پیٹ دے اسی تاواں شمر کدی ادھر ماردا سی کدی ادھر ماردا سی رو رو کے آندی سی میری جوڑی چ رکھ دے جتھے تو آنا میں اتھے چھڈو نہیں واہ حسین میں نہیں لا